وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ایک مرتبہ پھر محبت سے پڑھیے مولایا صلی وسلم حمد و صلاۃ و سلام کے بعد معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مقام مقدس آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مختصر سے وقت میں اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں چند باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ جمعۃ المبارک اس موضوع کی مفصل تمہید اور اس سے متعلق چند باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں، اور جس کا مختصر سا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم نے جو حضرت انسان کو پیدا کیا، یہ پیدا کرنا عبث اور بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمان خداوندی کے مطابق اور قرآن مجید فرقان حمید کے اعلان کے مطابق کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد عبادت کی اقسام کو جب ہم نے مطالعہ کیا تو ایک قسم کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور دوسری قسم کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور پھر یہیں سے ہم نے ایک اور بات کو سمجھا کہ اگر حقوق العباد میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو یا کمی ہو، مثلا اگر کوئی والدین یا کسی رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کو ناراض کرے، ناحق طور پر کسی کا حق مارے، تو پھر اسے معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے پر جانا پڑے گا تو معافی ملے گی۔ یوں ہی
جب اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے والد یا والدہ کو راضی کرنا ہو یا کسی رشتہ دار کو، تو اس کے لیے اس کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کے بعد، اس کے احکامات کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے کے بعد، پھر رب کو راضی کرنے کے لیے کون سے دروازے پر جانا پڑے گا؟ مساجد تو تمام ہی اللہ کا گھر ہیں، کون سی ایسی مسجد اور کون سی مسجد کا ایسا دروازہ جسے یہ سمجھ کے کہ یہ فلاں دروازہ مختص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معافی مانگنے کا ہے، اور معافی تو اللہ جہاں سے چاہو اللہ سے مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ مگر پھر بھی جب ہم نے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے کلام مجید فرقان حمید کو پڑھا تو قرآن مجید نے جواب دیا کہ وہ راستہ اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے، اور وہ دروازہ اللہ نے خود قرآن میں دکھایا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو، تو اس کو راضی کرنے کے لیے تمہیں ایک دروازے پر جانا پڑے گا۔ اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤ کا یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگیں، اور آپ بھی ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان یہ پا لیں گے۔ تو دروازہ مصطفیٰ، در مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ تک ہم پہنچے تھے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا پڑے گا، رب کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آنا پڑے گا، رب سے معافی مانگنی ہے تو پھر در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اب یہاں سے گفتگو کو تھوڑا اور آگے بڑھانا ہے کہ در مصطفیٰ کا پتہ چلا کہ جب رب کو راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، کچھ لینا ہے تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، کچھ مانگنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ ہی وہ بارگاہ ہے جہاں سے دنیا کی ساری نعمتیں بھی تقسیم ہوا کرتی ہیں، اور بارگاہ مصطفیٰ ہی وہ بارگاہ ہے جہاں سے خدا کا پتہ بھی ملا کرتا ہے۔ اس لیے کہ رب کی معرفت بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ملا کرتی ہے، اور یہی وہ در ہے جہاں سے ساری نعمتوں کی خیرات تقسیم ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ حق بجانب کوئی کہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا تو پڑھو نا، رب تو فرماتا ہے در مصطفیٰ پہ آؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ، اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں تو یہ بھر دو جھولی میری یا محمد نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ آئیے تھوڑا اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور تھوڑا اور آگے بڑھ کے اس پر مزید اس بات کو سمجھ لیں۔ در مصطفیٰ، رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ معافی تو مسجد میں بھی مانگی جا سکتی تھی، یہ معافی تو گھر میں بھی مانگی جا سکتی تھی۔ تو پھر سوال اٹھا، تو پھر تم جب رب کی رحمت ہر جگہ ملتی ہے، رب کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، تو پھر تم یہ گنبد خضرا، مدینہ منورہ، روضہ رسول پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ اور اسی کے ہی ضمن کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ کامل اولیاء کاملین، داتا علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، عبداللہ شاہ غازی سمیت، نام بہت تفصیل لمبی ہے، اشارہ دیا، ان کے مزارات پر کیا لینے جاتے ہو؟ رب کی رحمت تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو بڑی پیاری بات میں نے سنی، اور جب اس کو سنا تو چاہا اس مضمون سے ریلیٹڈ کریں، اور وہ کیا کہ رحمت رب کی ہر جگہ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔
رب کی رحمت تو ہر جگہ، اس کا انکار نہیں۔ پھر ان کامل اولیاء کاملین کے مزاروں پہ لینے کیا جاتے ہو؟ جواب ہے قرآن میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا لینے جاتے ہو؟ روضہ رسول پہ کیا لینے جاتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے رب کی رحمت ہر جگہ ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے ایک کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین ہو، وہ گزرتی ہر جگہ سے ہے۔ اب اگر کوئی کسی جگہ راستے کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں اور یہاں سے مجھے ٹرین ملے، یہاں سے میں ٹرین میں سوار ہو جاؤں، تو اسے جواب دینے والا جواب دے گا یہاں ٹرین نہیں رکے گی، ہے صحیح گزرنے کا مقام، گزرے گی بھی، لیکن یہاں رکے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس کا اسٹیشن نہیں ہے۔ اگر سوار ہونا ہے تو پھر اسٹیشن پہ آنا پڑے گا۔ یہی جواب ہے، رحمت رب کی ہر جگہ ہے، لیکن اگر رحمت حاصل کرنی ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر ان اسٹیشنوں پہ جانا پڑے گا۔ جو یہ اسٹیشن کہیں داتا صاحب کی صورت میں رب کی رحمت کا موجود ہے، کہیں بابا صاحب کی صورت میں موجود ہے، کہیں عبداللہ شاہ غازی کی صورت میں موجود ہے، کہیں معین الدین چشتی کی صورت میں موجود ہے، کہیں عبد القادر جیلانی کی صورت میں موجود ہے، اور پھر ان سب کا جو ایک مین ہیڈ پاور ہے وہ ہے گنبد خضرا، بارگاہ مصطفیٰ، روضہ مصطفیٰ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آگے آئیے، آگے چلتے ہیں، پھر آئیے اس آیت پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو آپ کے پاس آ جائیں۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ فی مدینۃ المنورہ، یہ بھی نہیں فرمایا جاؤ فی روضۃ الرسول کہ یہ روضہ رسول پہ آئیں، یہ مدینہ منورہ میں آئیں، نہیں جاؤ کا آپ کے پاس آئیں، اور آپ کے پاس آنے میں خواہ بارگاہ مصطفیٰ میں روضہ رسول پہ حاضر ہو کے آئیں، یا پھر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے اپنے عقیدے کو ستھرا کر کے، اپنے تن کو اجلا کر کے، اپنے من کو صاف کر کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے عقیدہ رکھیں جاؤ کا الصلاۃ والسلام علیک، جاؤ کا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں، یا کہیں بیٹھے ہو تو اپنا رابطہ اتنا مضبوط کرے کہ تن اور من کو اجلا اور صاف کر کے رابطے کو اتنا مضبوط بنا کے پھر جب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پھر یا رسول اللہ پڑھتے ہی اگر آنکھیں ان کی ہوں تو پھر کرم مصطفیٰ فرما دے، اپنا دیدار انہیں کرا دیں اور ان کو دیکھ کے مسکرا دیں، اور جب یہ اپنی فریاد پیش کریں تو مصطفیٰ وہیں سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں، انہیں تسلی دے کر رب کی بارگاہ سے انہیں بخشش دلا دیں، اللہ اکبر، اور ایسا دیدار کرائیں کہ پھر کہیں بیٹھے ہوں لیکن کہیں بیٹھ کے جب رابطہ جڑے تو کہیں مہر علی شاہ کو اپنا دیدار کرا دیں، کہیں احمد رضا کو اپنا دیدار کرا دیں، کہیں عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا دیدار کرا دیں، کہیں جلال الدین سیوطی کو اپنا دیدار کرا دیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار، جاؤ کا آپ کے پاس آئیں۔ رب کو معلوم تھا میرے محبوب کے سارے امتی اس حال میں نہیں ہوں گے، کوئی غریبی اور فقر کے امتحان میں بھی ہوں گے،
گے وہ بظاہر اگر روضہ مصطفیٰ پہ حاضر نہ ہو سکتے ہوں، اگر ان کی عقیدت سچی ہو، عقیدت پکی ہو اور ان کا رابطہ مضبوط ہو، تو وہ جہاں سے بیٹھ کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگانے کی کوشش کریں، جاؤ کا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں سے ایک اور عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے، اے محبوبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اگر یہ کہیں سے بیٹھ کے رابطہ استوار کریں تو بھی پتہ چلے جاؤ کا، جس مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں، دور رہ کے بھی جاؤ کا وہ زندہ ہے، جاؤ کا قریب جا کے بھی وہ مصطفیٰ زندہ ہیں۔ اس عقیدے کا اس بات بھی اس جاؤ کا سے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیں، تو اے محبوب آپ کے در پہ آ جائیں، آپ کے در پہ آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اسی آیت کی شان نزول کے اندر اور اسی آیت کی تفسیر کے اندر تقریباً تمامی مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد اور تقریباً 3 دن کے بعد یا کچھ دن کے بعد ایک اعرابی شخص آتا ہے، اور وہ اعرابی شخص جب در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتا ہے، ابھی اسے معلوم نہیں ہے کہ سرکار کا ظاہری پردہ ہو گیا، وہ تو سرکار سے ملاقات کی نیت سے آتا ہے، اور جب وہ مسجد نبوی کے باہر پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو صحابہ کرام انہیں بتاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں۔ جو صحابہ کرام موجود ہیں، اب یہ اعرابی ان صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے عرض کرتا ہے، اچھا مجھے معلوم نہ تھا، رونا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے، اچھا اگر حضور سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو مجھے ان کی قبر پر لے چلو، ان کی تربت انور پر لے چلو، ان کے مزار اقدس پر لے چلو۔ صحابہ کرام اس اعرابی کو اپنے ساتھ لے کے حضور کی تربت انور پہ جاتے ہیں، قبر انور پہ جاتے ہیں، اور لے جانے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس اعرابی کو اپنے ساتھ لے کے قبر مصطفیٰ پہ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ حضور کی تربت انور ہے۔ اب وہ اعرابی کیا کرتا ہے، وہ اعرابی حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد حضور کی قبر انور سے مٹھی اپنی مٹھی میں حضور کی قبر انور کی خاک کو بھرتا ہے، مٹی کو اٹھاتا ہے، اور اس مٹی مبارک کو اٹھا کے اپنی مٹھی میں بھر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، اور سر پہ ڈال کے آنکھوں سے زاروں قطار روتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، مجھے اللہ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ رب کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے اللہ کے نبی، میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے اللہ کا کلام پڑھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں 1 منٹ کے لیے میں جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں وہ اعرابی جب آیا، جب اس اعرابی نے پوچھا، وہاں صحابہ کرام موجود تھے، اگر صحابہ کرام نے بتا دیا، اب جب اس نے کہا میں نے قبر انور پہ جانا ہے، اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا،
مصطفیٰ جان رحمت کی تربت مقدسہ پر جانا شرک ہوتا، منع ہوتا، تو پھر صحابہ اپنے ہاتھوں سے اس اعرابی کو لے جا کے حضور کی قبر انور پر کیوں چھوڑ کے آتے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اور اگر قبر میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ مر کے مٹی میں مل گیا ہے، تو یہ اعرابی قبر انور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے کس کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کر رہا ہے؟ اللہ اللہ، قربان جائیے، یہ اپنی عرض پیش کر رہا ہے، روتا جا رہا ہے، عرض کرتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیے، کچھ دیر گزرتی ہے اور کچھ دیر گزرنے کے بعد اور گویا وہ یہ کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی زبان کے اندر کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ یا رسول اللہ، میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ پھر کب ہو رد یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیے، پھر کیسے رد ہو سکتی تھی جب وہ عرض کرتا ہے، کچھ دیر گزرتی ہے، قبر مصطفیٰ سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا ہے؟ جاؤ اے رابی، تیری بخشش ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیے، اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، در مصطفیٰ سے بخشش کے پروانے ملتے ہیں، در مصطفیٰ سے بخشش کی خیراتیں ملتی ہیں، در مصطفیٰ سے دردوں کی دوا ملتی ہے، در مصطفیٰ پہ دکھوں کا مداوع کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، محتاجوں کی محتاجی کو دور کیا جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کی جاتی ہے، مشکل میں پڑے لوگوں کی مشکل کشائی کی جاتی ہے۔ آئیے بات آگے بڑھاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اسی کلام کی جانب جاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار، یہ کلام اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا لکھا، اور اس کے ایک ایک مصرے کے اندر ہمیں محبتوں کا وہ سمندر نظر آتا ہے کہ جس کا آغاز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کھلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، یہ کلام چونکہ میرے موضوع سے متعلق ملا، اور اس کلام کے اندر اتنی باتیں موجود ہیں، اگر میں ایک ایک شعر پڑھتا جاؤں تو اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر میں ایک ایک تقریر ہے کہ مولا علی نے واری تیرے نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ آ گیا کلام، میری تقریر میں بہت کم
اشعار اتنی لمبی صورت میں آتے ہیں اور کبھی آتے ہیں تو پھر اسی طرح آتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ آ کر سنا دے کچھ بول عشق کے اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئے، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، یہی در مصطفیٰ ہے۔ جب احد کا مارکہ بپا ہوتا ہے، وہ احد کا مارکہ، جس احد کے مارکے کی بات کو آپ نے گزشتہ سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبوں میں سنا، جب احد کے مارکے کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کے اندر ایک تیر آ کے لگتا ہے اور آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ جاتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نکلی ہوئی اس آنکھ کو اپنے ہتھیلی پر لے کر، ہاتھ پہ لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیر لگا ہے، میری آنکھ کا یہ ڈیلا باہر آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے سرکار فرماتے اب یہ باہر آ گیا تو یہ کسی طبیب کا کام ہے، کسی حکیم ڈاکٹر کا کام ہے، نہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ ادھر آگے کرو۔ حضرت قتادہ آگے پیش کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن قتادہ کی اس آنکھ پہ لگاتے ہیں اور لگا کے قتادہ کی واپس آنکھ کے اس خانے میں اس آنکھ کے ڈیلے کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جس آنکھ پر لعاب دہن لگایا تھا، در مصطفیٰ سے مجھے جو خیرات ملی تھی اس کا اثر یہ تھا کہ میرا زخم بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، اور دوسری جو ٹھیک آنکھ تھی پھر پوری زندگی مجھے اس سے زیادہ اس آنکھ سے بہتر دکھائی دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ در مصطفیٰ کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حقیقی خیرات نصیب فرمائے، اور یہ جبھی ہوگا جب دل میں، زبان پہ، دماغ میں رسمی نہیں، لفاظی سے نہیں، بلکہ حقیقی، عملی اور کردار میں محبت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کے عملی نمونے پائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں کامل اتباع مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیجئے۔